بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مجھ پہ بھی اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ دنیا کے تمام بڑے مذاہب، آفاقی مذاہب، یعنی جن میں عالم بالا سے وحی آنے کے بعد انسانوں کی رہبری کی گئی ہے، ان سب میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اس دنیا کے تمام انسان ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بات بہرحال وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ انسان اس دنیا میں کب سے ہے، چند ہزار سال سے یا چند لاکھ سال سے، کوئی نہیں جانتا۔ مذاہب کی تاریخ میں البتہ ایک بات آتی ہے کہ پہلے مرد اور عورت آدم علیہ السلام اور اماں حوا آج سے 10,000 سال پہلے اس دنیا پہ موجود تھے، لیکن یہ صرف ایک اندازہ ہے، یقینی بات بالکل نہیں۔ یقینی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسان ان دونوں کی اولاد ہیں۔ ایک بات اور کی طرف توجہ دیجیے کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ایک دوسرے سے برتر یا کمتر نہیں ہو سکتی، بنیادی طور پر ایک دوسرے سے برتر کم نہیں ہو سکتی۔ اگر فرق ہوگا ان میں تو ان کی خوبیوں یا خامیوں کی وجہ سے آئے گا، ان کی محنتوں کوششوں کی وجہ سے ان میں جو چیزیں آ جائیں گی، جڑ بنیاد ایک ہی ہے، لیکن ان خوبیوں اور خامیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے برتر یا کمتر ہو سکتے ہیں بس، ورنہ یہ بغیر دیکھے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ایک دوسرے سے کم یا زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ کریم نے ہمیں اس بارے میں کسی گو مگو میں نہیں چھوڑا، کسی کنفیوژن میں نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو اللہ سے بہت ڈرتا ہے، وہ بہت نیک اور پارسا ہے۔ یہ ہے اصول۔ اچھا، ابھی ہندوستان اور پاکستان، بھارت پاکستان، برے صغیر پاک و ہند، جو بھی نام دے، یہ جو سارا علاقہ ہے، یہاں پر آج سے تقریباً 3,500 سال پہلے ہندو دھرم وجود میں آیا۔ اس کی اپنی خوبیاں، خامیاں، پہچان تھیں۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ ہندو دھرم میں تمام انسانوں کو پیدائشی طور پر، بنیادی طور پر ایک جیسا نہیں مانا گیا۔ اس میں بڑی بڑی 4 قسمیں ہیں۔ ان کے بقول جو ان کا معبود ہے برہما، جو انسان اس کے سر سے پیدا ہوئے وہ برہمن کہلائے، وہ سپیریئر تھے سب انسانوں سے، اور جو انسان برہما کے بازوں سے پیدا ہوئے انہیں کھشتری کا نام دیا گیا۔ وہ بھی بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے، لیکن برہمن سے کم۔ دونوں کی جڑ بنیاد الگ ہو گئی، ایک کیٹیگری سر سے پیدا ہو رہی ہے، دوسری بازوؤں سے، اور تیسری ویش، یہ برہما کے رانوں سے پیدا ہوئے، اور آخر میں سب سے کم تر وہ تھے شودر، یہ برہما کے پاؤں سے پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کی بنیادیں الگ الگ تھیں، یہ ایک جیسے کبھی نہیں ہو سکتے۔ برہمن جو مرضی کر لے وہ رہتا سپیریئر ہی تھا، اور شودر جو چاہے کر لے وہ کبھی عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ان اختلافات کی وجہ سے ان کے فرائض اور ان کے مقامات ایک دوسرے سے الگ الگ تھے،
ذات پات تھی، یہ فرق تھا ان میں۔ ہمارے آبا و اجداد اکا دکا کو چھوڑ کے باقی سارے اسی زمین کی پیدائش ہیں۔ ہمارے بڑے ہندو تھے زیادہ تر، ہمارے آبا و اجداد مسلمان تو ہو گئے، انہوں نے 30 کروڑ دیوتاؤں کو چھوڑ کر ایک واحد اللہ پہ یقین کا اعلان کیا، بہت ساری چیزیں نئی اپنا لی، پرانی غلط چھوڑ دی، لیکن ذات پات کی یہ تمیز، یہ فرق، یہ ان کے ذہنوں سے پوری طرح نہ نکل سکا۔ اس جال سے وہ اپنی جان نہ چھڑا سکے۔ جبکہ اسلام اس سے بالکل مختلف تصور دیتا ہے۔ اس کے ہاں تو ذات پات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہاں تو معیار ایک ہی ہے اچھا ہونے کا، کہ تقوی اچھا ہو، جس کا تقوی زیادہ وہ اچھا انسان۔ دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کیا تھے؟ غلام ابن غلام، رنگت سیاہ، نکوش، بھدے، کیا مقام تھا ان کا معاشرے میں؟ جانوروں سے بھی بدتر۔ لیکن جب وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، تو پھر وہ قریش کے، مکہ کے وہ سردار جو بڑے عزت والے کہلاتے تھے، جب ان میں سے بھی بہت سارے مسلمان ہو گئے تو بلال حبشی چونکہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے اور تقوی کا بلند معیار تھا ان کا، تو اس لحاظ سے یہ باقی سرداران حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سردار کہہ کے بلاتے تھے۔ دیکھا کتنا فرق ہے، غلام سردار بن گیا اور بلال سے نسبت عزت کا معیار بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ببانگ دہل یہ فرما دیا تھا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کسی طرح کی کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ ذات، رنگ و روپ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اسلام کے اندر۔ اگر گنجائش ہے تو وہ صرف اتنی سی تھی کہ اگر مجھے لوہے کا کام کرانا ہے تو میں پوچھوں گا کہ فلاں کدھر ہے، تو میں نے کوئی نام تو مجھے لینا ہے کہ بھئی لوہار کدھر ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں لوہار جو لوہے کا کام کرتا ہے، وہ صرف یہی نہیں ہے کہ ایک بھٹی چلا کے وہاں لوہے کو کوٹ رہا ہے، ایک انجینئر بھی تو لوہار ہے۔ ایک انجینئر میٹلرجی کا ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمت اللہ علیہ کیا تھے؟ لوہار تھے، دھاتوں کے ماہر تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیا تھے؟ حیران نہ ہوئیے، وہ بھی لوہار تھے، زرہیں بناتے تھے، اللہ نے انہیں خاص فن دیا تھا، وہ لوہار تھے۔ لوہار ایک پیشہ ہے، اسی سے ترکھان پیشہ ہے، کپڑے بننے والا، تو ان پیشوں کی وجہ سے تو کوئی کمتر نہیں ہوتا۔ اسلام کا طرز انداز یہ، اسلام اس طرح کے معیار رکھتا ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شیطان نے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے ایسے کیوں کیا؟ بدبخت کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ تھا اس کا معیار۔ خود وہ برہما کے سر سے پیدا ہوا اور انسان کو برہما کے
پاؤں سے پیدا ہونے والا کہنے لگا، سوچیں دونوں ایک ہی طرح کی تھی۔ جو انداز ابلیس کا تھا سوچنے کا، بعد میں ہندوازم میں بھی ہو ہی آیا کہ انسان لیکن ذاتیں الگ الگ، جڑ بنیاد الگ الگ کرتی، کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ بس آپ کو یاد دلانا تھا، آپ کو میں نے چند اشارے دینے تھے۔ یہ ذات پات کا فرق شیطان کی ریت ہے اور ہندو دھرم کی ریت ہے۔ مسلمان ہرگز ذات پات کی بات نہیں کرتا، وہ صرف تقویٰ کی بات کرتا ہے۔ ذاتوں کا تعلق صرف پہچان سے ہے کہ یہ کیا کام جانتا ہے، یہ کیا میرے کام آ سکتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس غلط سوچ کو، جو ذاتوں کی سوچ کے کیا قوم ہے جی، کیا ذات ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دلا دے۔ اللہ کریم ہی ہے دلوں کو بدلنے والا، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔